الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کے سلسلے میں الحمدللہ اگلی آیت شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 42 پارہ پہلا ہے الف لام میم۔ آیت پاک اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں اس طریقے سے فرماتے ہیں، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ آیت پاک اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ کچھ باتیں تفسیر کے تعلق سے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں اور عمل کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے، امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی آیت میں یہود کے علماء کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی نازل کردہ آیات کو ذلیل قیمتوں کے بدلے میں بیچو مت۔ اب اس کا خلاصہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ بیچنے سے کیا مراد ہے؟ بیچنے سے مطلب یہ کہ جو آیات اتری ہیں ان کو ویسے ہی بیان کرو۔ تلبسو اور تکتمو دو چیزیں بیان کی گئی، تفسیر تو آگے انشاءاللہ آئے گی، کہ ایک تو پہلے بیچنے سے منع کیا گیا، اب بتایا گیا کہ اس میں مکس اپ مت کرو، اپنی طرف سے کچھ ملاؤ مت، بڑھا چڑھا کے مت بتاؤ۔ علماء یہود یہی کر رہے تھے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، ان کی تعریفیں، ان کی نشانیاں جو تورات شریف میں تھی ان کو چھپا رہے تھے، دو چیزیں کر رہے تھے، دونوں کا بیان کیا گیا، یا تو اپنی طرف سے ملا رہے تھے، بڑھا رہے تھے، گھٹا رہے تھے، خلط ملط کر رہے تھے، اور دوسرا چھپا رہے تھے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، دو چیزیں، ملاؤ بھی مت، بڑا چڑھاؤ مت اپنی طرف سے، اور حق جو ہے آیات، جو سچی آیات ہیں، جو قرآن تورات اور انجیل کی آیات ہیں، انہیں چھپاؤ بھی مت، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور پھر پہلے جو تھا علماء یہود کو یہ بیان کیا گیا کہ آیات ایمان لے آؤ، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ اب ایمان، پہلے خود کو ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا، اب جو ہے آگے اور بڑھ کر حکم آ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف خود ایمان لے آؤ، خود کفر سے بچ جاؤ، نہیں، بلکہ کسی اور کی بھی کفر کی طرف مدد مت کرو۔ تم آیات کو چھپاؤ گے، گھٹاؤ گے، بڑھاؤ گے، اپنی طرف سے ملاؤ گے، تو ان آیتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں کفر کی طرف راغب ہوں گے، اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو تم خود بھی ایمان والے بنو، کفر سے بچو، اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف راغب مت کرو، انہیں بھی کفر سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ تھا کہ قلیل مال مت لو، اب یہ بتا دیا گیا کہ مال کے بدلے میں آیتوں کو میل جول مت کرو، اپنی طرف سے گھٹاؤ بڑھاؤ مت، مکس اپ مت کرو، اور دوسرا پتہ چھپاؤ مت۔ تین چیزوں کا بیان کر دیا گیا۔ پچھلے آیت میں ہم نے تفصیل سے قیمت کے بارے میں سنا، اب یہاں پر انشاءاللہ تلبیس کرتے تھے، جو تلبسو، جو غلط ملط کرتے تھے، اس سے شروعات کرتے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق، تلبسو کا جو مطلب ہے، لباس جو ہے ہم لباس بھی بولتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے چھپانا، ایک معنی ہوتا ہے مکس اپ کرنا، خلط مت کرنا، تو دونوں چیزیں کرتے تھے۔ ڈھانپنا جسے کہتے ہیں، ڈھانپنا، لباس بھی ہمارے بدن کو ڈھانپتا ہے، تو اسی لیے لباس بھی کہا جاتا ہے۔ اور خلط ملط کرتے تھے، حق کو باطل سے ملاتے تھے۔ حق کیا تھا؟ اسلام حق تھا، اس میں یہ لوگ یہودیت کو ملا دیتے تھے، نصرانیت کو ملا دیتے تھے۔ حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ کتنا پیارا فرمایا گیا کہ یہ میں تفسیروں کے جو میں نے پڑھے ان کے خلاصے میں عرض کر رہا ہوں، بہت ڈیٹیل سے جاؤں گا تو پھر وہ
طوالت ہو جائے گی. خلاصے جو ہیں تمام تفاسیر کے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ توریت جو ہے حق اور باطل کی جو بات ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق جو ہے توریت اس میں مکس اپ کرنا، خلط ملط کرنا، یہ باطل. تو حق کو باطل سے مت ملاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا یہ حق، اور اس نبوت سے انکار کرنا، خود کو اس سے دور رکھنا، یہ باطل. تو اس حق سے باطل کو مت ملاؤ. اسلام حق، اس اسلام میں یہودیت اور نصرانیت کو ملا دینا یہ باطل. تو حق کو باطل سے مت ملاؤ. اسلام میں یہودیت اور نصرانیت مت ملاؤ، اور یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر کے اسلام پر قائم رہو. سبحان اللہ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے مت ملاؤ. تو تلبسو کی چند ایک باتیں سماعت فرمائیں. اس سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تفسیر نبی میں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں تلبسو کا مطلب ہوتا ہے خلط کرنا، خلط ملط کرنا، ایسا ملانا کہ فرق نہ معلوم ہو. جیسے دودھ میں پانی ملا دو، جس نے دودھ میں پانی ملا دیا تو اب ظاہر بات ہے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. عام لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت جو جانکار ہوگا بولے گا بھائی اس میں تو پھر وہ ٹیسٹ مشینیں وغیرہ ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس میں پانی وغیرہ ملا ہے. اور آج کل تو پانی ہی مل رہا ہے، اوریجنل تو بہت کم ہی نصیب ہوتا ہے. بمبئی میں تو بہت مشکل ہے. تو خیر، تو دودھ میں پانی ملا دیا تو ایسا مل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اسے کہتے ہیں ملا دینا، خلط ملط کرنا. تلبسو کا ایک معنی یہ ہے. اب اصلی گھی میں بناسپتی جو ہے آرٹیفیشل کی بناسپتی گھی ملا دیتا ہے، اصلی میں سمجھ ہی میں نہیں آئے گا وہ اوریجنل کون سا، اصلی گھی کون سا، دیسی گھی اور یہ بناسپتی گھی کون سا ہے. وہ ایسا ملا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہاں پر یہودی یہی کرتے تھے، آیات کو اس طریقے سے ملاتے تھے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ اصلی میں یہ ان لوگوں نے ملا دیا ہے، بڑھا دیا ہے، گھٹا دیا ہے. ایک دم لگتا تھا کہ بالکل یہی توریت ہے، یہی انجیل ہے، اور انہوں نے اس میں گھٹا بڑھا دیا. تو اللہ عز و جل نے ان کی اس حرکت کو ظاہر فرما دی کہ تم جو ملا رہے ہو نا، جو اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ توریت ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. ضرور آسمانی کتاب ہے، لیکن تم نے اس میں جو گھٹا بڑھا دیا ہے وہ اس چیز سے باز آ جاؤ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق جو میں نے نازل کیا اس میں باطل جو تمہاری طرف سے اسے مت ملاؤ، باز آ جاؤ اس چیز سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ صاف صاف بیان کرو. آگے پھر وہ اس کا بھی ذکر ہے. یہ یہی کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بھی بڑھا دیتے تھے، حضور کے اوصاف کو چھپا کر کے پھر کسی کہیں اور لے کر چلے جاتے تھے، اور ایسا بڑھاتے تھے، ایسا ملاتے تھے، آیتوں کو اس طریقے سے ملاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اصل کتاب کون سی، اصل توریت کون سی نازل ہوئی ہے. تو اسے کہتے ہیں تلبسو، کہ اصل اور حق اور باطل کی پہچان ہی نہ رہے. تو انہیں ان کے اس عمل سے منع فرمایا گیا کہ رک جاؤ. اور پھر آگے تختمو ولا تلبسوا الحق بالباطل. میں نے حق اور باطل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی. حق جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدق اور ایک ہوتا ہے حق. یہاں صدق نہیں فرمایا، صدق یعنی سچ. سچ کو مت چھپاؤ، سچ میں جھوٹ کو مت ملو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حق فرمایا گیا. سچ اور حق میں ایک بڑا ہی پیارا فرق ہے. کوئی چیز ہو، جیسے اب کسی نے کہا کہ بھائی بارش ہو رہی ہے، اور واقعی اگر بارش ہو رہی ہے تو بولنے والا سچا، ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں گے یہ صادق ہے، سچ بول رہا ہے کہ ہاں بھائی بارش ہو رہی ہے. یعنی جو چیز ہو رہی ہے اس کو بیان کرنا یہ سچ ہے. لیکن حق وہ ہے کہ جو آدمی نے جو بیان ہوا ہے وہ ہو کر رہے، یہ ہے حق. اس کو کتابی الفاظ میں تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حق واقعی چیز کو کہتے ہیں اور باطل غیر واقعی، یعنی جو چیز ہونی ہے وہ حق ہے، اور جو نہیں موجود ہے وہ باطل ہے. جو نہیں ہوا، جو نہیں ہو سکتی وہ باطل ہے.
صدق سچ اور حق میں، اسی طرح کذب جھوٹ اور باطل میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے دیکھیے، کہ سچ جھوٹ صرف کلام کی صفت ہے۔ آدمی کو آپ کہہ سکتے ہو کہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹا ہے، یعنی جو بات اس نے کی ہے اس بات کی صفت کو آپ سچ اور جھوٹ سے بتا سکتے ہو، فرق کر سکتے ہو۔ بات کی صفت کو، کلام کی صفت کو، کلام کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو، بات کو کہہ سکتے ہو کہ یہ سچی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ لیکن حق کیا ہے؟ فرمایا حق و باطل عام ہے، غلط عقیدے اور غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے، کاذب نہیں کہا جاتا۔ یعنی حق جو ہے وہ ہے، ڈیفینیٹ ہے، اور سچ جو ہے یہ ہوگا، ہے۔ آدمی سچ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہو، لیکن حق اس میں ہو سکتا ہے کہ بات نہیں، یہ ڈیفینیٹ ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، بالکل ڈیفینیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں حق۔ برے عقیدوں جو ہے انہیں کہتے ہیں باطل، انہیں جھوٹے نہیں کہہ سکتے، جھوٹے عقائد نہیں کہہ سکتے، باطل عقائد کہیں گے۔ اور سچے عقیدے جو ہیں اہل سنت کے عقائد جو انہیں کیا کہیں گے؟ عقائد حق کا، سچے عقائد، عقائد حق کا، حق والے عقیدے۔ تو یہ کچھ چھوٹی سی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ یہ تلبس الحق کے بارے میں کہ حق جو میں نے نازل فرمایا ہے اس میں اپنی طرف سے اپنی باتوں کو ملاؤ مت، خلط ملط مت کرو، ولا تلبس الحق بالباطل، حق میں باطل کو مت ملاؤ۔ یہاں پر ہم اس وقت یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس کے آگے کا حصہ جو ہے ولا تلبس الحق بالباطل تکتم الحق، حق کو مت چھپاؤ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو، میرے کہنے کو، بیان کرنے کو، اور ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اور میرے اور اپنے لیے ثواب جارم کا ذریعہ بنائیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔